بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ساتھی نے داغے سے متعلق سوال پوچھا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے ہاتھوں میں اور گلے میں اور پیروں میں داغا باندھتے ہیں اور کڑا پہنتے ہیں۔ اس کے متعلق شرعی حیثیت اور شرعی نقطہ نظر یہ ہے کہ داغا یا کڑا پہننا بالکل ناجائز ہے اور درست نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان تشریف لائے اور اس کے ہاتھ میں پیتل کا کڑا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا کہ آپ نے یہ کیا پہنا ہے؟ افسوس ہے تجھ پر کہ تم نے یہ کیا پہنا ہے۔ اس آدمی نے کہا، اللہ کے نبی، میں نے یہ بیماری سے شفا کے لیے پہنا ہے، میں نے یہ اس لیے پہنا ہے کہ تاکہ مجھے اس کے پہنے سے فلان بیماری سے شفا مل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے تیری بیماری میں اور زیادہ اضافہ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کڑا پہننے سے تجھے تیری بیماری سے شفا نہیں ملے گی، البتہ اس کے پہننے سے بیماری میں مزید اضافہ ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اگر اس عقیدے پر مر گئے، تم اگر اس عقیدے پر تمہارا خاتمہ ہوا، تم فلاح نہیں پاؤ گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کڑا پہننا اگر اس عقیدے پر ہو کہ مجھے اس کے پہننے سے شفا ملے گی، بالکل غلط ہے۔ اور یہی حال ہے داغے کا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ فلان درگے کا داغا ہے، فلان پیر صاحب نے یہ داغا مجھے اس بیماری کے لیے دیا ہے، مجھے پیلیا کے لیے داغا کسی نے دیا ہے۔ یاد رکھیں، ایک روایت کے اندر آتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گھر والی کے کندھے میں، اپنی گھر والی کے گردن پہ ایک داغا دیکھا جو اس نے کسی بیماری سے شفا کے لیے پہن رکھا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا ہے؟ تو اس کی گھر والی نے کہا، یہ میں نے کسی بیماری سے شفا کے لیے پہن رکھا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داغا کاٹ کر کے پھینک دیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ داغا ہو یا کڑا ہو، شرعی نقطہ نظر سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فقہا نے فقہ کی کتابوں میں اس کو کفر کی علامت بتایا ہے، داغے کو کفر کی علامت بتایا ہے، کیونکہ غیر مسلم مختلف بیماریوں سے شفا کے لیے داغا استعمال کرتے ہیں۔ باقی جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، مسلمان شفا کے لیے قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پر یقین رکھتا ہے، وہ اس طرح کی کمزور چیزوں پر یقین نہیں رکھتا۔ تو لہٰذا خود بھی بچیں اور اپنے بچوں کو اور اپنے اہل و عیال کو کڑے اور داغے سے بچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔